إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد ثنا توصیف و تعریف بزرگی و برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد کروڑوں انگنت لاتعداد لامحدود درود و سلام نازل ہوں عموماً اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. برادران اسلام، جیسا کہ آپ لوگ پچھلے 13 خطبے سیرت النبی پر سن چکے ہیں، آج کا خطبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے. آپ حضرات نے اگلے جمعے میں 3 اجلاس کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب کائنات کو بنا دیا، دنیا کو بنا دیا، انسان کو پیدا فرما لیا، انسان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے 3 جلسے، 3 پروگرام، 3 میٹنگیں کرنے کا فیصلہ کیا. ان میں سب سے پہلی جو میٹنگ تھی، جو سب سے پہلا جلسہ تھا، جو سب سے پہلا پروگرام تھا، جس کا صدر اللہ خود تھا، اور اس پروگرام میں ہم سب انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، سب کی جو روحیں تھیں ان سب کو اللہ نے جمع کیا تھا اور سب سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا، اقرار لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلی. تو سب انسانوں نے کہا تھا کہ ہمارا پیدا کرنے والا تو ہی ہے، ہمارا خالق تو ہی ہے، ہمارا رازق تو ہی ہے، ہمارا حاجت روا تو ہی ہے، ہمارا مشکل کشا تو ہی ہے، ہمارا مسجود و معبود تو ہی ہے، ہمارا غوث تو ہی ہے، ہمارا سب کچھ تو ہی ہے.
تو ہی ہمارا رب ہے، اس کا وعدہ سارے انسانوں نے لیا تھا۔ یہ ایک پہلا پرچہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں تھمایا۔ پرچے میں تو آپ سمجھتے ہوں گے بھائی، اسکول پڑھے ہوں گے، مدرسہ نہیں تو اسکول تو گئے ہوں گے، سالانہ امتحان ہوتا ہے، پریکشا ہوتی ہے، اس کے پرچے آتے ہیں، وہ پرچہ پھر بھرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے اسی دن پرچہ ہم لوگوں کو دے دیا تھا کہ دنیا میں جا کر اس پرچے کی تیاری کر کے آنا ہے، پریکشا تمہاری آخری جلسے میں ہوگی قیامت والے دن۔ پہلا پرچہ اللہ نے اپنی توحید کا دیا تھا کہ اس میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، میرے ساتھ کسی کو ساجھی مت بنانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور دوسرا پرچہ پھر اللہ نے جو دیا وہ رسالت کا تھا، اس کے اندر تمام نبیوں کو اللہ نے بلایا تھا، سارے نبیوں کو اللہ نے اکٹھا کیا، جمع کیا، سب نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تھا۔ روح جو سانس ہے نا، اصل ہماری روح، اس کو اللہ نے جمع کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے، اور وہ دنیا اس دن بنی جس دن یہ دنیا بھی بنی۔ اس دنیا کا نام ہے عالم ارواح، روحوں کی دنیا۔ اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں نا، سب کی روحیں وہاں ہیں۔ جس کی جب باری ہوتی ہے، جب ٹائم لکھا ہے، وہ ماں کے پیٹ کے ذریعے اس دنیا میں آتا ہے۔ سب روحوں کو اللہ نے اسی دن جب پیدا کر لیا تھا جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن میں کہا نا سورہ اعراف میں اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 172 میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، صاف اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے میں نے ان کی ساری روحوں کو پیدا کیا اور ساری روحوں کو جمع کر کے پھر میں نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ اس کے بعد اب قیامت تک جس کا جب ٹائم ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ ماں اور باپ کے ذریعے دنیا میں انسان آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں وعدہ لے لیا اور سارے انسانوں نے وہاں اللہ سے اقرار بھی کر لیا، وعدہ بھی کر لیا۔ قالوا بلا وشہدنا، سب نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ لیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں سے وعدہ کر کے اس دنیا میں انسان آیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وعدہ، آپ کی نصرت و حمایت کا وعدہ اللہ نے پیغمبروں سے لیا تھا، جو سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 81 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ۔ یہ اللہ نے وعدہ دوسرا نبیوں سے لیا کہ اب تم نبیوں سے بھی وعدہ ایک لینا ہے، اقرار لینا ہے کہ تم تو نبی ہو، پیغمبر بن کر جاؤ گے دنیا میں، تم مجھے تو نہیں بھولو گے، لیکن میرے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور بھی وعدہ کرنا ہے۔ تمہیں جو کتاب دی جائے گی، جو نبوت دی جائے گی، اس کی ذمہ داری جو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور ذمہ داری دے رہا ہوں، اور وہ ہے تمہارے پاس رسول آئے گا، پیغمبر آئے گا، نبی آئے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، آخری اللہ کے نبی ہوں گے۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائیں تو ان کی مدد بھی کرنا ہے اور ان کی تصدیق بھی کرنا ہے، تائید بھی کرنی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان سے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں نے اللہ کے دونوں وعدوں کو پورا کیا، اللہ کی توحید کا اقرار بھی کیا، اللہ کی توحید کو دنیا والوں کے سامنے پیش بھی کیا، اللہ کی توحید کو پھیلایا بھی، اور اللہ کی توحید کے خاطر ان کو جو جو پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی، حتیٰ کہ انہیں اپنے جسم کے ٹکڑے بھی کروا دیے۔ صرف بنی اسرائیل یہودیوں نے 1000 نبیوں کو جو ہے سولی پہ لٹکا دیا تھا، 1000 نبیوں کے قاتل یہودی ہے صرف،
1.25 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے اور سارے نبیوں نے اپنا حق ادا کیا، اور ہر نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی عام کیا۔ آج جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرک میڈیا کا زمانہ ہے، رات دن آپ سب دیکھ رہے ہیں ابھی جو چل رہا ہے دنیا میں، جو یہودی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جو صحیح خبریں ہیں جو الجزیرہ کی جو عربی چینل ہے، آپ لوگ شاید دیکھتے نہیں ہوں گے، ہم صبح شام اس چینل کو دیکھتے رہتے، جس کے اندر صحیح آنکڑا 1,43,000 کچھ اوپر موتیں ہو چکی ہیں فلسطین کے اندر۔ یہ دوسرا میڈیا آپ کو بتائے گا 42,000 43,000، الجزیرہ جو وہاں خبر کرتا ہے۔ اب شاید وہ بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ کل سے اس کے اوپر بھی بین لگا دیا گیا کہ یہ آتنکوادی ہے، کیونکہ وہ سچی خبریں دے رہا تھا۔ سچی خبر دینے جائے گا وہ آتنکوادی ٹھہرا جائے گا کہ ملا ہوا ہے ان سے۔ تو 1,43,000 مسلمانوں کا قاتل، تو آپ کو بڑا لگ رہا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہودیوں کا تو اتہاس ہی یہی رہا ہے، انہوں نے تو پیغمبروں کو نہیں بخشا ہے۔ جو عیسائی آج ان کی مدد کرتے ہیں، انہی کے نبی، ہمارے بھی نبی تھے، ہم بھی مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جو کوشش کس نے کی؟ یہودیوں نے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جو حملہ کیا یہودیوں نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا لیا، آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اس کی جگہ جو اندر مارنے گیا تھا اسی کو اللہ نے شکل بنا دی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان یہودیوں نے اس کو قتل کیا اور سولی پر لٹکا دیا، اور کہا ہم نے عیسیٰ نبی کو قتل کر دیا، سولی پر لٹکا دیا۔ تو وہ تو نبیوں کے دشمن ہیں، تو ہم اور آپ کون سی بات کی مولی ہے؟ تو یہود نے ہمیشہ انبیاء اکرام پر ظلم و زیادتی کی، لیکن نبیوں نے اپنا فریضہ ادا کیا، اللہ کی وحدانیت کو بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسالت کو بھی بیان کیا، لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب تیسرا جو اجلاس ہوگا، تیسرا جو پروگرام ہوگا، تیسری جو میٹنگ ہوگی، جو سب سے بڑی میٹنگ ہوگی، اور وہ ہوگی قیامت والے دن محشر کے میدان میں۔ اس دن بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان ہوں گے، اور یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا، ان 2 جلسوں سے بھی بڑا جلسہ، ان 2 پروگراموں سے بھی بڑا پروگرام، کیونکہ اس میں پہلے عام انسان تھے، پھر نبیوں کا جلسہ تھا الگ، لیکن اب جو ہوگا اس میں تو سارے نبی، رسول، پیغمبر، سارے انسان وہاں حاضر ہوں گے ایک ساتھ، اور وہاں پر پھر اللہ امتحان لے گا کہ میں نے جو تم کو پرچہ دیا تھا وہ بھر کے آئے ہو کہ نہیں۔ دنیا میں نے تم کو پیدا کیا تھا، ساتھ میں 2 پرچے بھی دیے تھے، ایک اللہ کی توحید، دوسرا رسول اللہ کی رسالت، ایک اللہ کی اطاعت، دوسرا نبی کی اطاعت۔ یہ تم دونوں کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ اگر کر کے آئے ہو تو پرچہ تیار ہے تمہارا، لے کے آئے ہو تو اس کا پھل مل جائے گا، اور اگر نہیں، کوڑا ہے پرچہ، نہ دنیا میں اللہ کی مانی، نہ اللہ کے رسول کی مانی، زندگی شیطان کے کہنے کے مطابق گزار کر کے آئے ہو تو تمہارا پرچہ کوڑا ہے۔ تو اس میں اللہ کا کوئی تم پر ظلم نہیں ہے، تم نے خود نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، خود ناپاس ہوئے ہو، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو تمہاری ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا تھا، رسول کو بھیجا، اللہ نے کتاب بھی بھیجی، شریعت بھی بھیجی، قرآن آیا، سنت آئی، پھر بھی تم نے اگر عمل نہیں کیا تو تم خود گنہگار ہو۔ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ انسان خود اگر تیاری نہ کر کے جائے آخرت کے اس پرچے کی تو خود انسان اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے متعلق
قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، بلکہ پہلے اس آیت کو آپ سن لیں جس آیت میں نبیوں سے اللہ اقرار لے رہا ہے، اقرار لینے کے بعد ان نبیوں کو وارننگ بھی اللہ دے رہا ہے، وارننگ مل رہی ہے، کیا ہے معلوم ہے؟ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الخاسرون هم الفاسقون۔ نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے، پہلے اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، پھر ان نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اور تمہیں اس وعدے کو پورا کرنا ہے، ذمہ داری اس کی لے رہے ہو۔ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، یہ جو میں نے وعدہ لیا ہے اس کا اقرار کر رہے ہو اور اس کی ذمہ داری لے رہے ہو؟ تو سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس وعدے کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہنا میں بھی گواہ ہوں۔ اللہ نے کہا تم بھی گواہ رہنا میں بھی گواہ ہوں اس بات پر، کس بات پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اس جو وعدہ تم نے کیا ہے اس پر میں بھی گواہ، تم بھی گواہ رہنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، سنو تم نبی ہو، تم رسول ہو، تم میرے پیغمبر ہو، لیکن پھر بھی اگر تم نے میرے نبی کی رسالت کا اقرار نہ کیا، اس وعدے کی پاسداری نہ کی، اس پر اگر عمل نہ کیا، تمہاری زندگی میں میرا نبی آئے تم نے اس کی اتباع نہ کی، اس کا کہا نہ مانا، اس کی مدد نہ کی، تو اللہ کہہ رہا ہے فاولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ نافرمان ہیں، وہ چاہے میرا نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی نبی ہو، پیغمبر ہے، رسول ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کر دے یا ٹھکرا دے، اللہ کہہ رہا وہ نافرمان ہے، اسے نبی کی نبوت کی ضرورت نہیں، اس کی رسالت کی ضرورت نہیں، اس کی پیغمبریت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں اس کی نبوت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسا رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا تو دور دور کہیں نام بھی نہیں ہوگا بھائی، وہ تو اللہ کے خاص بندے، مقرب بندے، اللہ کے پیغمبر، رسول ہیں، نبی ہیں، ان سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے میرے نبی کو ٹھکرا دیا، میرے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، اگر اس کی نافرمانی کی، میرے اس وعدے پر عمل نہ کیا، تو تم نافرمان کہلائے جاؤ گے، اور اللہ کے یہاں تمہاری کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقت نہیں۔ تو ہم اور آپ، ہماری تو کوئی گنتی نہیں ہے بھائی۔ اگر اللہ نے ہم سے قیامت والے دن پوچھ لیا کیا وجہ تھی کہ تم نے میرے نبی کی بات کو نہیں رکھا، کیا وجہ تھی تم نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، کیا جواب دیں گے؟ کہ ہمارے اولاد کی خواہش کو پورا کرنا تھا، کٹم قبیلے کو دیکھنا تھا، سب دیکھنا تھا، یہ چلے گی ہمارے بہانے؟ جبکہ پیغمبر جو ہے، نبی، وہ اپنی نبوت کا بہانہ نہیں بنا سکتے، وہ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو خود نبی تھے تو کیسے نبی کی اطاعت کرتے۔ جب ان کی نبوت ہی نہیں چلے گی تو ہمارے بہانے کیسے چلیں گے بھائیو؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ذرا ذرا سی باتوں میں کرتے ہیں، دنیا کے خاطر، قبیلے کے خاطر، برادری کے خاطر، اولاد کے خاطر، ہم دوسرے لوگوں کے خاطر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، نہیں مانتے کہ گال دا سچی ہے، دین جی گال ہے، سنت ہے، پڑھاڑے کرو ہے کہ ماحول یار ایڑو ہے، کوٹم کرو چوندو، چھوڑے جی خوشی ہے کرو کریوں، گھڑی گھڑی تائی خوشی نتی اچے کوٹم کرو چوندو، مارو کرو چوندا، برادری کرو چوندی، چوندا توں وٹا ہی نہ تھیو۔ عزت جو سوال ہے، ارے عزت آن جی ودا رہے کہ نبی جی ودا رہے؟ عزت آن جی ودا رہے، موں جی ودا رہے کہ نبی جی ودا رہے، نبی جے صحابہ جی ودا رہے؟ عزت اللہ جی ودا رہے کہ پانچ جی ودا رہے؟
میری نو ودار عزت اللہ جی ہے، فللہ العزت جمیعا، تمام عزتوں اللہ لا کرے اور تمام عزتوں اللہ جے دین جی ہے، پانچ عزت جو کوئی ویلیو نہ ہے، قیامت جڑی ہی پانچا جے کے ہیلا باہنا نہیں ہلے۔ اترا مجھے عزیز بھائرو گزارش ہی ہے کہ جدے پر پانچے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی گال اچی ونجے، سنت اچی ونجے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان اچی ونجے، اکھوں بند کرے اور ان کے قبول کرے گنو، ان مت عمل کرے گنو، ایج اصل ایمان ہے، ایج اللہ چاہے تو پاوٹا اللہ رب العالمین پاکے چے کرتا ودارے عمل جی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا